السلام علیکم ناظرین، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے بے فکری ہی اصل طاقت ہے۔ بے فکری اصل طاقت کس طرح سے ہے؟ ہم نے اکثر سنتے رہتے ہیں کہ فکرہ مار گیاں جی، ان سے فکرہ مار گیاں، من سے فکرہ مار گیاں، من سے فکرہ نے بوڑھا کر دیتا ہے۔ مجھے تو غم دنیا نے، غم جانا نے، غم روزگار نے، اولاد کا دکھ، غم، پریشانی، فکر، ٹینشن ہمیں ختم کر دیتی ہے۔ اصل میں ہماری طلب سے زیادہ جو خواہش ہے کسی بھی چیز کی، عزت اگر ہمیں مل رہی ہے اور اگر ہماری طلب سے زیادہ ہوگی ہے تو وہ بھی ہمیں فکر میں مبتلا کر دے گی، کیونکہ جب ایک عزت ہم اپنے آپ کے لیے چاہ رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ بڑھ کر ہمیں ملنی شروع ہو جائے تو انکانشیسلی ہمارے اندر جو ہے اس کے لیے ایک خواہش ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ ملے، اور یہی چیز جو ہے وہ ہمیں تنگ کرتی ہے۔ اور اگر ہمیں دولت بھی ہماری ضرورت سے زیادہ ملنی شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کو اور اٹین کرنے کی خواہش اور فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ اولاد کے اندر نرینہ اولاد اگر ہمیں ہماری توقع سے زیادہ مل جائیں، 2 بیٹے مل گئے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک بیٹا اور ہو جائے۔ تو اس طرح سے یعنی کسی بھی چیز کی خواہش جو ہے وہ ہماری طلب جب بن جاتی ہے اور ہماری طلب سے زیادہ ہو جاتی ہے تو ہمارے اعصاب کے اوپر سوار ہو جاتی ہے اور ہم اس کی تمنا کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور وہی فکر ہر وقت کی جستجو میں ہمیں لگا دیتی ہے جو کہ ہمیں ڈاؤن کرتی ہے۔ اس میں 2 چیزیں آپ سے شیئر کروں گا۔ پہلی بات تو جو میں نے کہا ہے کہ بے فکری اصل طاقت ہے، اس کو جانیے یہ کیسے ہے، اور پھر دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے اپنی سوچ کے غلام بن کے ہم اپنے آپ کو کس طرح سے اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے کسی کی بات کو لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ایک پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا، تو اس کے پاس بہت ہی ایک تنومند اور بہت جوان جو ہے ہاتھی تھا، طاقتور۔ وہ جب اپنے ہاتھی پہ بیٹھ کر اپنی سلطنت میں گھومنے کے لیے نکلتا تو لوگ رک کر اس ہاتھی کو دیکھتے۔ اس کی شان و شوکت اتنی زبردست، اس کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ اس کو دیکھ کر محبوط ہو جاتے تھے۔ ایک روز وہ جب اپنے محل سے باہر نکلا تو اس کے محل کے پاس ہی ایک مندر تھا، تو وہاں پر ایک بیکاری جو ہے، جوان بیکاری، وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ آتا ہے اور آ کر اس کی دم کو پکڑتا ہے اور پکڑ کر تو اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے، اس کو چھیڑ چھاڑ کرنے شروع کر دیتا ہے۔ ہاتھی آگے چلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کی دم کو پکڑ لیتا ہے۔ ہاتھی زور لگاتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ہلا نہیں پاتا۔ یہ سین دیکھ کر بادشاہ کے بھی پیروں سے زمین نکل جاتی ہے اور دیکھنے والے بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہو گیا، یہ تو اتنا طاقتور ہاتھی ہے اور ایک بیکاری جو ہے وہ جو ہے اس سے یہ ہلا نہیں پا رہا، جو اپنے آپ کو چھڑا نہیں پا رہا۔ الغرض وہ چلا جاتا ہے، اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے۔ اگلے دن بادشاہ پھر آتا ہے، پھر یہی کام ہوتا ہے۔ 2-4 مرتبہ جب ایسا ہوتا ہے تو بادشاہ بہت فکر مند ہوتا ہے، اپنے وزیر سے بات کرتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، میری بڑی سبکی ہو رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بادشاہ میں کوئی نہیں، آپ کا برا وقت چل رہا ہوگا، ایسی تو بات ہے کوئی نہیں ہے، چلیں اچھا وقت بن جائے گا تو یہ پھر آپ کو ہلا بھی نہیں سکتا۔ 2-4 دن اور گزر جاتے ہیں لیکن وہ سین وہی رہتا ہے۔ اب بادشاہ شرم کے مارے اپنے محل سے باہر نکلنا بند کر دیتا ہے کہ میں پھر جاؤں گا، پھر وہ ایسے ہوگا، پھر میرے ہاتھی کی اور میری جو بدنامی ہوگی، تماشا بنے گا۔ وہ خیر ایک اپنی کمینہ بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مشورہ دو کہ اس معاملے کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے، کیسے میں اس کو سارٹ آؤٹ کروں۔ ہر کوئی اپنا اپنا مشورہ دیتا ہے لیکن کوئی بات دل کو لگتی نہیں ہے۔ انہی میں ہی ایک پاس ایک غریب سا بوڑھا انسان بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں کچھ صلاح دوں۔ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تم ایک ان پڑھ سے اور غریب سے بندے ہو، تمہارے پاس کیا صلاح ہو سکتی ہے جب اتنے اتنے سمجھدار اور اتنے اتنے جو عقل والے جو ہیں وہ اس معاملے میں فیل ہو چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں آپ میری بات کو سن لیں، دل مانے تو اس پہ اعتبار کر لیجیے گا اور عمل کر لیجیے گا۔ یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں،
یہ میرے وقت کا تجربہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہتا ہے بتاؤ. وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو بلائیں بھیکاری کو اور اس کو ایک ذمہ داری سونپ دیں. اس سے کہیں کہ جس مندر میں وہ بیٹھتا ہے وہاں پر جیسے ہی رات کا جو ہے اندھیرا شروع ہو تو اس سے پہلے تم نے ایک دیا روشن کر دینا ہے. اس کے بدلے میں تمہیں میں 1 اشرفی 1 روپیہ جو بھی اس وقت کی کرنسی ہے وہ میں تمہیں دوں گا. وہ کہتے ہیں اس سے کیا ہو. کہتے ہیں بس آپ کچھ دن کریں پھر اس کے بعد دیکھیے گا. الغرض وہ بادشاہ جو ہے وہ اس کی بات کو مان لیتا ہے. بیکاری کو بلاتا ہے, اس کو آفر کرتا ہے. اس کو آفر سمجھ آتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں بھی بھیک مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں, اپنا پیٹ پالنے کے لیے مجھے بھیک مانگنی پڑتی ہے. 1 روپیہ مجھے ملنا شروع ہو جائے گا جو میری ضروریات سے بڑھ کر میرے پاس ہوگا. میں روٹی پانی کھاؤں گا اور باقی جو بچیں گے اس سے جوڑ جمع بھی کر لوں گا. اس کے 1 سیکنڈ کے اندر اس کے دماغ کے اندر ایک پلان آ جاتا ہے اور وہ اوکے کر دیتا ہے. اب جیسے اس کو اوکے کر دیتا ہے, اب 2 دن 3 دن 4 دن تو بڑے اچھے گزرتے ہیں اس کے, اور اس کو بڑی امیدیں نظر آتی ہیں. ہر وقت اب خیالی پلاؤ اس کے بننے شروع ہو جاتے ہیں. اور کچھ دن کے بعد اب اس کی فکر اس کو پڑ جاتی ہے کہ سارا دن وہ کہیں پر بھی ہو وہ اسی انتظار میں ہوتا ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مجھے وہاں پر دیا جلانا ہے. اور پھر اس کے بعد جب رات سونے کے لیے وہ لیٹتا ہے تو اس کو ٹینشن میں نیند بھی نہیں آتی کہ صبح اٹھ کے اس کو بجھانا بھی ہے اور جلانا بھی ہے. اس کے بعد پھر کچھ دن ایسے گزر جاتے ہیں جب وہ اپنی سعادت کا پختہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے اندر اب وہ جو مہینے کے 30 روپے یا 30 اشرفیاں جو اس کو ملنی ہوتی ہیں ان کی پلاننگ اس کے دماغ میں چلنا شروع ہو جاتی ہے. اب اس کے اندر وہ فکر آنی شروع ہو جاتی ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے مہینے کے 30 روپے جو میرے کھائے پیے سے بڑھ کر ہوں گے. اب کیا کروں, ان کو کدھر لگاؤں. یہ لے لوں گا, یہ لے لوں گا, یہ کر لوں گا, یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا. اب اس کا ذہن جو ہے ان پیسوں کو یوٹیلائز کرنے کے بارے میں اس کو خواب دکھانے شروع کر دیتا ہے. کچھ دن گزرتے ہیں تو وہ بوڑھا کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ اپنے ہاتھی پہ بیٹھ کر باہر نکلیے اور دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. بادشاہ ہاتھی پہ بیٹھتا ہے, باہر نکلتا ہے. وہ بیکاری ایز یوزول آتا ہے, آ کے اس کی دم کو پکڑتا ہے. لیکن اس بار کیا ہوتا ہے, سب آنکھیں بڑی حیران ہو جاتی ہیں کہ ہاتھی جو ہے وہ اس بندے کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے سڑک کے اوپر گھسیٹتے ہوئے لے جاتا ہے اور وہ ڈر کے اس کو چھوڑ دیتا ہے. سارا جسم اس کا زخموں سے چھل جاتا ہے اور وہ ہاتھی کو ہولڈ نہیں کر پاتا. بادشاہ بھی حیران ہوتا ہے اور جو دیکھنے والے لوگ بھی حیران ہوتے ہیں. بادشاہ محل واپس پہنچتا ہے اور اس کو بلاتا ہے, کہتا ہے یہ تم نے کیا کیا ہے. بظاہر تو ایک عام سی بات تو نے مجھے کہی, اور لیکن مجھے سمجھ نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ طاقت کہاں گئی. تو وہ جو بوڑھا انسان ہوتا ہے کہتا ہے بادشاہ سلامت میں نے اب سے کہا تھا کہ یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے. بے فکری ہی اصل طاقت ہوتی ہے. بے فکری ہی اصل طاقت ہوتی ہے. پہلے اس کے پاس بے فکری تھی. اس کے پاس صرف ایک کام تھا کہ بھیک مانگنا, کھانا اور سو جانا. اس سے اس کے جسم کے اندر طاقت کا خزانہ تھا. لیکن جیسے ہی اس کو آپ نے اشرفی کے اوپر لگایا تو اس کے اندر لالچ پیدا ہو گئی, فکر پیدا ہو گئی, اس کے اندر سوچ پیدا ہو گئی. اور یہی سوچ, یہی فکر اور یہی جو لالچ اس کو جو ہے وہ اتنا آگے لے گئی کہ اس کے اندر سے اس کا خون جلنا شروع ہو گیا, اس کی نیند اڑنی شروع ہو گئی, اس کی بھوک مٹنا شروع ہو گئی, ختم ہونا شروع ہو گئی, اور اس کے اندر ایک فکر پیدا ہونی شروع ہو گئی اور وہ لالچ اور طمع کے اندر آ گیا. اور اس نے لالچ اور طمع کے اندر آ کر اپنی وہ جو طاقت تھی اس کو ضائع کرنا شروع کر دیا, سوچ سوچ کر. تو انسان کو جو فکر ہوتی ہے نا جی, وہ مار دیتی ہے. فکریں انسان کو مار دیتی ہیں, اس کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہیں, اس کے بالوں میں چاندی آ جاتی ہے. اس کی سوچ, اس کی فکر اس کے چہرے کے اوپر لکھی جاتی ہے, چہرے کے اوپر سے فریشنس ختم ہو جاتی ہے, ہلکے پڑ جاتے ہیں. ہر وقت کی سوچ اس کو جو ہے وہ سوچوں میں گم کرتے 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 یا موت کا شکار کر دیتی ہے, یا خودکشی کا, یا مایوسی کا, یا وہ نشوں پہ لگ جاتا ہے, یا وہ برائی پہ لگ جاتا ہے, یا وہ کسی کو برا کرنے میں لگ جاتا ہے. تو ہم جس طرح کی سوچ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, ہم اگر اسی سوچ کے ساتھ رہیں تو زندگی بہت اچھی ہے. اور وہ سوچ ہے ایک بچے کی سوچ جس کو صرف اپنی ذات سے غرض ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. لیکن ہم فکروں میں پڑھ کر, فکر معاش, غم جانا, غم روزگار, غم دنیا, ان کے اندر پڑھ کر ہم اپنی اصل کو کھو دیتے ہیں اور اپنی طاقت جو ہے اس کو ختم کرتے جاتے ہیں, ختم کرتے جاتے ہیں, ختم کرتے جاتے ہیں. اور ہم اچھی باتوں کو اچھے طریقے سے پرسیپٹ نہیں کرتے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بس جو ہے وہ
ہماری مرضی کے مطابق صلاح دی جائے. دوسرے حصے کی طرف میں آ رہا ہوں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ میں اگر آپ سے کوئی بات کر رہا ہوں تو آپ کے اندر یہ خواہش ہوگی کہ آپ کو میں آپ کی سوچ کے مطابق مشورہ دوں. جب میں ایک بات کر رہا ہوں نا یہ آپ سے، تو اس میں 3 طرح کے لوگ ہیں جو 3 طرح سے میری بات کو لے رہے ہیں. ایک وہ لوگ جو اس کو سن رہے ہوں گے اور اپنے ذہن کو استعمال کریں گے اور اپنی سوچ کو استعمال کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے یا غلط ہے. اس کے اندر سے پوائنٹس پکڑیں گے، اس کے اندر سے باتوں کو دیکھیں گے کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ کیا، وہ اپنی عقلی کسوٹی کے اوپر اس کو پرکھیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو کہ میری ان باتوں کو سننے کے بعد ان کو لگے گا کہ یہ تو میری ہی زندگی کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کو وہ سارا کچھ اپنی ہی زندگی کا لگے گا، اپنے اوپر ہی بیتتا ہوا سارا معاملہ لگے گا. اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے نزدیک ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، جن کے نزدیک ان باتوں میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوگی، جن کے نزدیک ان باتوں کے اندر کوئی سچائی نہیں ہوگی. ان کو یہ سب کچھ ایک الفاظی باتیں لگیں گی، فکشن لگے گا، اور ان کو لگے گا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایک ہی بات کو، ایک ہی چیز کو 3 طرح کے لوگ جو ہیں وہ 3 طرح کی سوچ کے ساتھ اپنائیں گے اور پھر اس کے اندر سے اپنی اپنی مرضی کا مطلب آخذ کریں گے اور پھر اس کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کریں گے یا آگے اس کو پلس یا مائنس میں لے کے جائیں گے. اس لیے ہماری سوچ ہی ہمارا سب کچھ ہے. بولنے والا تو بول دیتا ہے، کہنے والا کہہ دیتا ہے، لیکن سننے والا اور اس کے اوپر عمل کرنے والا جو ہے وہ پا لیتا ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے، آخر میں صرف میں یہ بات کہوں گا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پہ شکر ادا کیجئے، اس پہ شکر ادا کیجئے. جب آپ کے اندر جو یہ شکر کرنے کا جذبہ جو ہے پیدا ہو جائے گا اور آپ کے اندر عادت پیدا ہو جائے گی شکر کرنے کی، تو یقین جانیے جو نعمتیں رب نے آپ کو دی ہیں ان کا آپ کو بہت زیادہ جو ہے مزہ آئے گا، ان کو یوز کرنے کا، یوٹیلائز کرنے کا اور اپنی زندگی کو اپلائی کرنے کا آپ کو لطف آئے گا. لیکن اگر آپ ناشکری کے اندر رہیں گے، فکر کے اندر رہیں گے، تو جو نعمتیں رب نے آپ کو دی ہوئی ہیں وہ نعمتیں آپ کی جو ہیں ایک ایک کر کے چھننا شروع ہو جائیں گی اور مایوسی اور فکر اور برکتی آپ کی زندگی کے اندر آ جائے گی اور وہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے بے معنی ہو جائے گا. دیکھیں جو نہیں ہے میرے پاس، میں اس کی فکر کر کے جو ہے میرے پاس اس کی فکر، اس کو میں کیوں برباد کر رہا ہوں. میرے پاس گھر نہیں ہے تو میرے پاس جو گھر ہے جس میں رہ رہا ہوں اس پہ تو شکر ادا کرنا چاہیے. میرے پاس گھر ہے لیکن چھوٹا ہے، میرے پاس گھر ہے لیکن اچھے ایریے میں نہیں ہے. اب میں اس فکر میں کہ میرے پاس گھر کیوں ہے، چھوٹا کیوں ہے، ایک برے سے ایریے میں کیوں ہے، یعنی گندگی والے ایریے میں کیوں ہے، پوش ایریے میں کیوں نہیں ہے، میں اسی سوچ کے اندر وہاں پر رہنا، سونا، بیٹھنا، وہاں کا ذرا سا پانی گرا ہونا، مٹی گری ہونی، آندھی آنے کے بعد جو ڈسٹ پھیلتا ہے وہ مجھے چبھنا شروع ہو جائے گا، تکلیف دینا شروع ہو جائے گا، برا لگنا شروع ہو جائے گا اور مجھے ایسا لگے گا کہ جیسے میں کسی عذاب میں رہ رہا ہوں، جہنم میں رہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے اس کو اپنے دماغ کے اوپر فکر کے طور پر طاری کر لیا ہے. اب میری طاقت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. طاقت کون سی؟ کلمہ شکر ادا کرنے کی. طاقت کون سی؟ نعمتوں کی پہچان کرنے کی. طاقت کون سی؟ رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونے کی. جب یہ ہم چیزیں کرنی شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ خود ہی سوچ لیجیے ہمارا ٹھکانہ کہاں پر ہوتا ہے. ہم اسی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں، دنیا کے لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کڑ رہے ہوتے ہیں. آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنی جو بے فکری ہے اس کو قائم رکھیے، یہ فکر رب پہ چھوڑ دیجئے، آپ اپنا کام کیجئے، جو رب آپ سے چاہتا ہے آپ وہ کریے، باقی چیزیں رب پہ چھوڑ دیجئے. اس سے ذمہ داری لی ہوئی ہے اور وہ بہترین مینجمنٹ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شکر کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں کہی ہیں یہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنے کی توفیق دے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ.